الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قریب قریب ہو کے بیٹھیں گے تو پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ آگے آ جائیں گے. مختصر بات کرنی ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. ہر سال سنتے ہیں آپ لوگ، کوئی نئی بات نہیں ہوگی. نیت سب سے پہلے یہ کریں، جو بات ہم سنیں گے، کیا نیت کریں؟ جو بات ہم سنیں گے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں گے. میں کوشش کروں گا آپ کو صرف اور صرف وہ بات بتاؤں جو قرآن اور احادیث میں صحیح ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا غلط بات بول کے میں اپنے نامہ اعمال میں جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں کچھ غلط نوٹس موت کے بعد مجھے ملے جو میرے لیے اچھا نہ ہو. بات جو میں کر رہا ہوں وہ صرف میرے لیے ہے، بات کا سب سے زیادہ محتاج میں ہوں. میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، آپ تو بینیفٹ میں سن رہے ہیں. میں جتنی بھی بات کروں گا میری کوشش یہ ہوگی کہ اللہ سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے کھڑا کر دے. سب سے پہلی بات، یہ شب براءت کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کچھ بوڑھے ہو گئے، کچھ جوان ہیں، کچھ بڑے ہو رہے ہیں. 15 شعبان کو یہ رات آتی ہے، سج دھج کے ہم لوگ آتے ہیں. بچپن سے ایک چلا آ رہا ہے ماحول ہے. امی آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، مغرب سے پہلے ہی نلا دھلا کے انہیں کپڑے پہنا کے گھر کے باہر روانہ کر دیتی کہ جا بیٹا شب برات ہے. شب برات اصل میں ہے کیا؟ آپ نے کبھی بڑے بڑے مال دیکھے؟ مال جیسے اپنے یہاں بھی فینکس مال ہے، آپ لوگ جاتے ہوں گے تو مال والوں کا جب سامان نہیں بکتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سیل لگاتے کہ نہیں لگاتے کہ سیل لگائے اور مال نکل جائے. تو بس سیدھا سا ایگزامپل ہے، شب برات بھی ایک سیل ہے. اللہ نے ایک سیل لگائی ہے کہ بھائی جو چاہے اس سیل سے نفع اٹھا لے اور جو چاہے نہ اٹھائے. اب اس سیل کے متعلق ہمارا جو طبقہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، وہ اس شب برات کے متعلق 3 جگہ بٹا ہوا ہے. کتنی جگہ؟ 3 جگہ. میری بات اگر آپ ایک دم حاضر دماغی کے ساتھ سنیں گے تو بہت سے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب برات کوئی چیز ہے ہی نہیں، سرے سے وہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے. اور ایسے آدمی سے میرا تو پڑھتا ہے کیونکہ میں تو امام ہوں، آپ کا بھی سب کا پالا پڑا ہوگا. ارے کیا چکر میں پڑھ رہا ہے، شب برات کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک تو وہ طبقہ ہو گیا، وہ طبقہ بھی غلط ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے، وہ بھی غلط ہے. اور ایک ہم اور آپ ہیں جو اعتدال والی راہ پہ یعنی بیچ والے راستے پر چلتے ہیں، بس وہی صحیح ہے. حدیث شب برات کے متعلق ہے، ایسا نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں شب برات کوئی رات ہی نہیں ہے، تو میں ایک دم ایک حدیث ان کو پڑھ کے بتاؤں گا جس کی وہ کاٹ کہیں سے کہیں تک کر ہی نہیں سکتے.
اور جو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کے کرتے ہیں تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا اس رات سے بڑی بڑی فضیلت والی رات بھی اللہ تبارک و تعالی کے بیلنس میں ہے، بس ہمارے دماغ میں شب براءت بیٹھی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی جو فضیلت والی رات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پاک راتوں میں پائی جاتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں ہیں جن کا قرآن اور احادیث میں بغیر کسی شک اور شبے کے ذکر ہے کہ یہ اس کائنات کی سب سے افضل رات ہے، یعنی شب برات سے بھی بڑی رات ہے۔ اب یہ جو مجمع بیٹھا ہے ان سب سے میں سوال کرتا ہوں، جیسے آپ آئے ہو ماشاءاللہ، ہر آدمی سج دھج کے آیا ہے، ہر آدمی آئے کہ نہیں آیا؟ کبھی آپ آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27، 29 کو اس اہتمام سے آئے ہو؟ نہیں آئے، تو یہ تو آپ ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر۔ ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے نفل۔ تو لیلۃ القدر کا جو درجہ ہے اللہ کی نظر میں وہ فرض کا ہے، اور اس رات کا جو درجہ ہے وہ سنت کا بھی نہیں ہے، نفل کا درجہ ہے۔ تو آپ نفل کو اتنی سختی کے ساتھ پکڑے ہو اور فرض کو چھوڑے پڑے ہو۔ اس کے الٹ اور 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کے اندر قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہ 10 راتیں کون سی ہے؟ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آتا ہے 1، 2، 3، 10 ذی الحجہ تک، اس رات سے افضل وہ 10 راتیں بھی ہیں۔ اب پھر اس مجمع سے سوال ہے، ان 10 راتوں میں اسی طرح ہم سج دھج کے ان کو مناتے ہیں؟ نہیں مناتے، ان سے زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی چیز کو پکڑنا اور بڑی چیز کو چھوڑ دینا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں ہندوستان کے جن کا علم کے اندر بہت بڑا مقام ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم، کسی امت پر جب زوال آتا ہے نا، ڈاؤن فال، جب کوئی امت ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے تو اس کے مزاج میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بات کو نہ چھوڑ کر کے نقل کو پکڑے گی، پیورٹی کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگے گی۔ یہی ہمارا حال ہے، ہم اصل کو چھوڑ دے رہے ہیں، نقل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس رات میں تو بہت سے محدثین نے ان 8-10 حدیثوں پر باقاعدہ یہ موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، بڑی موٹی موٹی۔ اچھا، یہ شعبان کے مہینے میں آتی ہے، شعبان کی خود کی کتنی فضیلت ہے یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے سے رہا کرتے تھے تو وہ یہ رمضان کے بعد شعبان کا مہینہ ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، پتا ہے کسی کو؟ بس ہمیں شب برات منانی ہے، ہم نے ایک تیوہار منا لیا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو، جس کو ایام بیز کہتے ہیں، روزہ رکھے کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے یہ بات؟ اور کتنے اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ 1% بھی نہیں کرتے۔ اللہ کا پیارا حبیب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوشنبہ یعنی پیر کے دن، ہر جمعرات کو روزے سے رہا کرتے تھے۔ بولیے کتنوں کا عمل ہے؟ 1% امت بھی اس پر عمل نہیں کرتی۔ اور یہ ایک دم اوتھینٹک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، یعنی یہ سمجھ لیجئے کوئی حدیث بخاری میں آ گئی اور مسلم میں آ گئی
تو اس کا درجہ قرآن کے برابر ہے. قرآن کے برابر کی آیت کے ٹکر کی وہ حدیث ہو گئی ہے. اگر ان دو کتابوں کے اندر کوئی حدیث آ گئی تو پیر اور جمعرات کے روزے کی حدیث بھی، ایام 20، 13، 14، 15 کی حدیث بھی بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے لکھی ہے. امت آج پوری کی پوری مجموعی طور پر 1% بھی اس پر عمل کرتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسا عمل کیا کرتے تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا خیال بھی نہیں گزر سکتا ان باتوں پر. ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو بعض لوگ ایسے تھے جو لیٹ آتے تھے اور آگے جگہ پکڑنے کے لیے لوگوں کی گردن کو پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے یہاں پہ جگہ ہے اور پیچھے کوئی صاحب ہے، ان کو دیکھے کہ میں آگے پہنچ سکتا ہوں، تو جب جماعت کھڑی ہوگی تو یہ جگہ تو آٹومیٹکلی پر ہو جائے گی. لیکن وہ یہ سوچتے تھے اس وقت کہ میں ابھی سب کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے پہنچ جاؤں. اللہ کے نبی کو یہ بات بہت زیادہ گرا گزرتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے تو دیکھا ایک صاحب سامنے سے آ رہے ہیں اور بس انہوں نے گردنوں کو پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش کی. میں جو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان صحابی پر پڑی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اجلس، بیٹھ جا. مطلب بھڑک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسجد نبوی چونکہ ادھر بھی روڈ ہے، اس کے ادھر بھی روڈ ہے، اور حرم جہاں پہ ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں اس طرف بھی روڈ ہے. تو ایک صحابی تھے جو مسجد میں تو نہیں تھے، باہر کے حصے کی طرف تھے، جنگل سے سر پہ لکڑی کا گٹھر لے کر کے آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اجلس ان کے کان میں جیسے ہی پہنچا، گٹھر کے ساتھ بیٹھ گئے. یعنی عمل دیکھو، گٹھر کے ساتھ بیٹھ گئے. تو ایک صحابی نے کہا ارے کیا کر رہے ہو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تم ادھر بیٹھ. ارے کہ ابھی اللہ کے رسول نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ. ارے وہ تمہارے لیے تھوڑے ہی کہا ہے. بولتے کسی کا نام لے کے بھی تو نہیں کہا ہے، اجلس کہا ہے، میں نے سنا، میں بیٹھ گیا. اب اس حدیث کی روح سے آپ وہ حدیث جو آپ ہر سال شب برات میں سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ آپ کے ذہن کو میں کنٹرول کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر باری پر تھے. اللہ کے رسول کی باری ہوتی تھی نا کہ آج حفصہ کے گھر، آج زینب کے گھر، آج سودا کے گھر، آج عائشہ کے گھر، ایک ایک رات کی باری ہوتی تھی نا. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی راویہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کی میرے گھر باری تھی، دفعتاً میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اللہ کا پیارا حبیب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے. میں دیکھنے کے لیے نکلی. عورت ہوتی ہے، اس کو کیا لگا آج جو میری باری ہے وہ کسی دوسری عورت کے گھر چلے گئے ہوں گے، حفصہ کے گھر، سودا کے گھر، زینب کے گھر رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کسی کے گھر جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو پھر وہ بقی کی طرف چلی گئی. قبرستان ہے مسجد نبوی کے قریب ہے، جنت البقی. تو اللہ کے نبی وہاں پر موجود ہے. اور جب دیکھا اللہ کے نبی کو اطمینان ہو گیا، دوڑتے ہوئے واپس آ کر کے سو گئی. اللہ کے نبی واپس آئے، دیکھا تو حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی ہے. آدمی آ کے چپکے سے لیٹتا ہے نا. پوچھا کیا ہوا عائشہ، تم کو کیا لگتا تھا کہ اللہ کا نبی تم پر ظلم کرے گا، یعنی تمہاری باری کسی اور کو دے دے گا؟ نہیں، آج شب برات ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ آج قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں، بال، ان سے زیادہ لوگوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. اس لیے آج کی رات استغفار اور اللہ سے مغفرت طلب کرو.
یہ حدیث تو سنی ہوگی نا سب نے، سنی کہ نہیں سنی؟ اب اس حدیث کی روح سے ایک بات آپ سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، سب کے مزاج میں ایک بات ہے، ہر نبی کے مزاج میں، کہ کوئی بھی نبی یا کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عبادت کو چھپا کر کے کرے، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں نبی کے بارے میں کہا وما هو علی الغیب بضنین، اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات تم سے نہیں چھپاتے۔ اگر اس رات میں واقعی عبادت کرنا ہوتی یا اس رات میں کوئی ایسی خاص بات ہوتی یا کوئی بہت امپورٹنٹ رات ہوتی تو ہم نے سب نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں گزری ہیں ان سب میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، تو کیا آپ اپنی بیوی کو نہیں اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آپ نے نہیں اٹھایا، چپ چاپ اٹھ کے خود چلے گئے، اور 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 23 سال آپ نبی رہے، ٹوٹل آپ دنیا میں 63 سال رہے، ساری زندگی میں آپ ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ کتنی مرتبہ؟ وہ بھی کسی کو بتایا نہیں۔ اب یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ قبرستان جانے کا واقعہ ہے، مکے کا واقعہ نہیں ہے، مدینۃ المنورہ کا واقعہ ہے۔ آپ نبی بن چکے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں، مطلب نہ تو چہیتی بیوی کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، نہ سب سے زیادہ جس صحابی کو آپ پسند کرتے ابو بکر صدیق، نہ ان کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے تو حکم دیا تھا نا کہ ابو بکر کو ساتھ لے کر کے سفر کرو، ہجرت، تو اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیسے چھوڑ دیا؟ آپ غور کرو، جب غار ثور میں آپ پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری غار کو صاف کیا، کہیں پہ پتھر ڈالا، کہیں پہ کپڑا لگایا کہ نہیں لگایا؟ سنا ہم نے یہ واقعہ۔ اور جب اللہ کا پیارا حبیب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر کی نگاہ کہاں پڑتی ہے کہ ایک سوراخ کھلا رہ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کیا کرتے ہیں؟ اپنے دائیں پاؤں کا انگوٹھا اس پر سٹا دیتے ہیں، اب سانپ کاٹ لیتا ہے، لیکن آپ نے ذرا سی بھی جنبش نہیں کی، یعنی نبی کی نیند ٹوٹنا گوارا نہیں ہے، صحابی کو موت گوارا ہے کہ نہیں؟ نبی کی نیند ٹوٹنا گوارا نہیں ہے، اس آدمی کو اللہ کا نبی بھول گیا، ہاؤ پوسیبل؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہو گیا یہ۔ اور ہم جو قبرستان جاتے ہیں اس کو ہم چیک کریں، بائکوں پہ جائیں گے ہورن بجاتے ہوئے، ہم خود پریشان، دوسرے پریشان، پولیس پریشان، یہ پریشان، محلہ پریشان، جس طرح سے گزر گئے وہ پریشان، جس کی دکان پہ پہنچے ادھر توڑ پھوڑ۔ قبرستان کوئی پکنک منانے کی جگہ ہے؟ صاف صفائی ہو رہی ہے، چراغاں ہو رہی ہیں، قبروں کو چونا لگایا جا رہا ہے۔ جس آدمی نے ساری زندگی چونا لگایا تم اس کو اوپر سے چونا لگا رہے ہو، مذاق؟ یہ تو اندر کے اندھیرے کو باہر کے چونے سے تم روشن کر دو گے؟ اندر جو قبر کے اندھیرا ہے وہ ساتھ میں لے کر کے گیا ہے، وہ تمہارے باہر کے چونا کرنے سے کچھ فرق پڑ جائے گا؟ اور اس زمانے کی بات جب اللہ کا پیارا حبیب عمل کر رہا ہے قبرستان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو گلاب کے پھول تھے ہی نہیں، تم کہاں سے گلاب کے پھول ڈال رہے ہو؟ میں نے ڈاٹا نکلوایا ہے، 5 ٹن آج کی رات میں پوری ممبئی کے اندر گلاب کا پھول کھپے گا۔ کتنا؟ 5 ٹن۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گلاب کے پھولوں کا کاروبار کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اس رات کا انتظار کرتے ہیں کہ آج ہماری سب سے زیادہ انکم ہوگی۔ اور 1 ٹن میں کتنے کنٹل ہوتے ہیں پتہ لگاؤ آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں تھے، آپ کا 2 قبروں پہ سے گزر ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نہیں کہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بات اللہ بتاتا تھا اپنے نبی کو، اللہ کا نبی وہ صحابہ کو اور امت کو بتا کر کے گئے. اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا کہ ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بہت بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے کہ زناکار تھا، بیاج پہ پیسہ، نہیں، بہت معمولی سی بات پہ کہ ایک پیشاب کرتا تھا اور اپنے آپ کو اس کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا اس کی میری تیری اوپر نیچے کرتا رہتا تھا، یعنی چغلیاں کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا؟ کھجور اس زمانے میں مدینے میں ہوا کرتی تھی، کھجور کی ٹہنی کو توڑا، بیچ سے دو ٹکڑے کیے، ایک اس کی قبر پہ لگا دیا، ایک اس کی قبر پہ لگا دیا، اور صحابہ سے ارشاد فرمایا جب تک یہ نہیں سوکھتی تب تک ان کو عذاب نہیں ہوگا. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم گلاب کے پھول ڈالتے ہیں اور ہمارا مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے، کیا کہ جب تک گلاب کی پتی نہیں سوکھتی ان کو عذاب نہیں ہوتا. گئی بھیس پانی میں. یعنی ہم اپنی طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں، جو کرنا چاہیے اس کو تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات میں ہمارا نفع ہے، ہمارا فائدہ ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. آپ یہ بات نوٹس کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی قابل اتباع اس دنیا کے اندر ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے ما انا علیہ واصحابہ. اگر یہاں آپ کا عمل میچ نہیں ہوگا تو میں نے مغرب میں بھی بتایا، اٹھا کر کے ٹوکری میں ڈال دے گا اللہ نے. اس عمل کو نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی. اس رات کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جتنی ہم بڑا چڑھا کر کے کر رہے ہیں اتنی نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کرتا، فجر پڑے گا ابھی بیان کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد گھر جا کر کے سو جاتا ہے، اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے، فجر پڑھ لیتا ہے، یہ عبادت ہو گئی اس کی، کافی ہے. ایسی عبادت سے کوئی مطلب نہیں. تم روڈ پہ جاگ رہے ہو، موبائل چلا رہے ہو، اس کی نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے. پریشانی نہیں دینی کسی کو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے. بشاشت کے ساتھ اگر آپ 2 رکعت اخلاص کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، جا کر کے سو جاؤ. اٹھو تہجد پڑھو، نہیں پڑھتے مت پڑھو، آپ فجر آ کر کے پڑھ لو، اللہ آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب دے گا. ہم اس میں نئی خرافات پیدا کر لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہمارے پاس علماء ہیں، پوچھ لو. صبح سے 10 لوگوں نے پوچھا ہوگا میرے سے کہ نماز کے بعد، یعنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد امام صاحب وہ 6 رکعت پڑھنی ہے. کہ میرے پاس کوئی پرچہ لے کر گیا، میرے گھر پہ پرچہ پھینک کر کے گیا ہے. کوئی کہتا ہے میرے گھر پہ 4 عورتیں آ کر کے بتا کر کے گئی ہیں. بولے کوئی میری خالہ میرے کو جو فون کر کے پوچھی ہے. میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں ایگزام ہوتے دیوبند میں، امتحان کا زمانہ ابھی بھی چل رہا ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کبھی 3 سال میں کہ شب برات کب آئے اور کب نکل گئی. یہ مجھے بمبئی آ کے پتا چلا کہ شب برات تو کوئی تیوہار ہے، بہت بڑا فیسٹیول ہے ہمارا. یہ تو مجھے یہاں کے پتا چلا. ماشاءاللہ یہ جو مجمع ہے، یہ جو مجمع آج یہاں بیٹھا ہے، اللہ اس مجمع کو اگر فجر میں دیکھ لینا، قسم خدا کی اس ملک کی باغ ڈور نہیں، اس ساری کائنات کی باغ ڈور اللہ تمہارے ہاتھ میں دے دے گا. ساری کائنات کی میں لکھ کے دے رہا ہوں. یہ جو ہم رسمن اسلام پکڑے ہوئے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے. اصلاً اسلام پکڑو جو اصل اسلام ہے. فجر کو چھوڑ کے تم سنتوں کے پیچھے پڑے ہو، فرض کو چھوڑ کے تم نوافل میں انٹرسٹڈ ہو، یہ تو عجیب بات ہے. تو وہ جو 6 رکعت نفل نماز ہے نا، 2 رکعت درازی عمر، درازی رزق، روزی میں برکت، وہ ساری کی ساری جعلی نمازیں ہیں. اور پھر غسل بھی بتایا جاتا ہے. غسل بتایا جاتا ہے کہ 7 بیری کے پتے ڈال کے ان کو گرم کر کے غسل کرنا ہے. اگلے سال شب برات پر آپ پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا.
کیا نہیں کرے گا؟ جادو اثر نہیں ابے میرے بھائی قرآن پڑھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتیں قرآن کریم کے اندر معوذتین کے نام سے اتاری ہے. صبح پڑھ لے شام پڑھ لے کبھی تجھے جادو اثر نہیں کرے گا. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کو جادو کر دیا گیا تھا اور تو بیری کے پتوں میں اٹک گیا ہے. اتر بھائی بیری کے جھاڑ سے نیچے آ, قرآن پکڑ. اس کے بعد ایک اور ہمارا نظریہ ہے کہ پچھلی شب برات سے اس شب برات تک جتنے بھی ہمارے رشتہ دار اعزاء اقربا مرتے ہیں ان کی روح ہمارے گھر میں آتی ہے. تو کوئی بالٹی والٹی لے کے بیٹھا کرو دروازے پہ, جیسے آپ پکڑ لیا آج ابا آئیں گے, پچھلے شب رات کے بعد گئے تھے. کیا بےہودگی ہے, اللہ ہماری حفاظت. کیسا ایمان ہے ہمارا, اس ایمان سے تم امید کر رہے ہو کہ تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا مصیبت. تم اپنی مصیبتیں خود بڑھا رہے ہو, مصیبتیں خود بڑھا رہے ہو. حلوہ بناؤ گے ان کے لیے, ملیدہ بناؤ گے, بنا کر کے گھر میں کونے میں رکھو گے, چراغا کرو گے کہ ابھی پچھلے سال رمضان میں ابا مرحوم چلے گئے تھے, ابھی شب برات آج تشریف لائیں گے. بتانا بھائی مجھے بھی, میرے بھی ابا تسبیح, میں نے زیادہ ابا کو دیکھا نہیں ہے, میرے تو ابا آج تک آئے نہیں. تم حلوے کی بات کر رہے ہو, میں جو ہے کیا کیا کھلا دوں گا ان کو. ماں باپ تو ماں باپ ہے, اللہ ہماری حفاظت. یہ سب ایسی چیزیں ہیں, ان عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتا ہے. میری بات یاد رکھ لو, آپ راضی نہیں ہوتا ہے. پٹاخے جلاتے ہیں ہم, بولو کتنا نقصان ہے, مال کا بھی ضیاع ہے, پڑوسی کو تکلیف ہے. جو کام کرنے کے ان کو ہم نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوتھینٹک بات بتائی ہے ان پر عمل نہیں کرتے ہم. اسی شب برات کی اوتھینٹک حدیث ہے, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے, میں لکھ کے دے رہا ہوں. کچھ لوگوں کے متعلق شعب الایمان کے اندر حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ ان لوگوں کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوگی, نہیں کرنی. اللہ نے بیریکیڈ لگا دیا ہے. پہلے نمبر پہ غور سے سننا, اگر وہ تم ہو تو آج ہی اس کو کلیئر کر لینا. پہلے نمبر پر اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہو, یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا, یہ ایمان والا ہو کر کے نہیں, یہ انسانیت کا سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا. اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. میں نہیں بخشنے والا بھائی, میں تو سننے والا ہی نہیں ہوں, آئے گا منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دوں گا. اللہ کی ذات اور صفات دونوں میں, یاد رکھنا میں صرف ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے بس ایسا مان لو, نہیں. اس کی جو صفات ہے نا, بارش برسانے والا اللہ کی صفت ہے, اولاد دینے والا اللہ کی صفت ہے, رزق دینے والا اللہ کی صفت ہے. کبھی آپ بولو فلاں جگہ چلے جاؤں گا میرے کو اولاد ہو جائے گی, نہیں, اللہ کے ساتھ آپ نے شریک کر لیا, اب آپ ایمان والے نہیں ہو. اس لیے شرک جو ہوتا ہے نا, بڑے دبے پاؤں انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. انسان مسلمان سمجھتا ہے لیکن ایک جھٹکے میں شرک سے نکل جاتا ہے. بیمار ہے, ایسی بیماری لگ گئی کہ آدمی ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, نہیں, صرف اور صرف اللہ سے توکل رکھنا ہے. ذریعہ بتایا ہے ڈاکٹر, یہ وہ نہیں, شرک نہیں کرنا ہے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ دوائی کو, ڈاکٹر کو, انسان کو ذریعہ بناتا ہے. تو پہلی چیز کیا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس رات میں کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو اس کی ذات اور اس کی صفات میں. یہ پہلی چیز ہوگی. دیکھو ایک چیز اور بتاتا ہوں, یہاں بات روک کے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حقیقت میں محبت کرتے ہو نا, ان کی صرف نقل بھی کرو گے نا, تب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام چیزوں کو قبول کر لے گا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. حضرت تھانوی نے ایک بات لکھی ہے, نور اللہ مرقدہ, کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے, ہم سب پڑھتے ہیں نا نماز, ہر ایک کے پیچھے جھمیلے لگے ہوئے ہیں. کوئی کاروبار میں پریشان ہے, کوئی بیوی بچوں سے پریشان ہے, کوئی روزی سے پریشان ہے, کوئی بیماری سے پریشان ہے, کوئی پڑوسی سے پریشان ہے, کوئی اولاد سے پریشان ہے. کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں ٹینشن ہے, ضرور ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. کوئی بتا سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہ میری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں, آئی ایم ایوری تھنگ فائن؟ کوئی نہیں بتا سکتا.
ہے نا؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، جب نیت باندھتے ہیں، صرف ہم جسمانی طور پر مسجد میں ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایمانداری سے بول رہا ہوں، اللہ کو گواہ جان کے۔ روحانی طور پہ کوئی ڈیوٹیز بجا رہا ہے، کوئی لفٹ خراب ہونے کے ٹینشن میں ہے، کوئی مال نہ آنے کے ٹینشن میں، کوئی شام کو گھر پہنچنے کے ٹینشن میں، کسی کا ٹکٹ کنفرم، آدمی گھومتا رہتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اکا دکا ہوگا جو پوری دنیا میں جس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، جو ایک دم خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے نماز پڑھتا ہو، کوئی ایک ہوگا۔ میرے سے تو نہیں ہو پاتا، میں تو بھاگتا رہتا ہوں، اپنی بات بتا رہا ہوں، میں نے شروع میں ہی کہا یہ سب بات میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انسان قیام کرتا ہے، نیت باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، بھلے ہی جسمانی طور پہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نقل کرنے کی بنیاد پہ انسان کی اس نماز کو ادا مان لیتا ہے۔ مانتا کہ نہیں مانتا ہے؟ کیا ہو، میں نہیں مان لی تیری نماز، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے نا، وَيَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، کہ اس کے دل میں کیا بات ہے، کہاں گھوم رہا ہے، جسم مسجد میں اور جو روح دکان میں بھٹک رہی ہے۔ اللہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ یہ خالی جسم سے کھڑا ہے اور دکان میں اس کا سارا دھیان لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نقل کرنے پر، اٹھک بیٹھک پر اللہ اس نماز کو ادا مان لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہتا اللہ نہیں، تو نے برابر نماز نہیں پڑھی، سیکنڈ ٹائم پڑھا، اللہ مان لیتا ہے نا۔ تو ہم جو بھی عمل نقلی طور پہ اصلاً نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر کر لیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ سے ہمیں امید ہے اللہ ہماری ہر عمل کو قبول فرما لے گا۔ چلیے آگے چلتا ہوں۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، اس رات میں جب تک آپ معافی نہیں مانگ لیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ دو ہو گئے۔ تیسرا ڈاکو، جو ڈاکہ ڈالتا ہو۔ دیکھو چور اور ڈاکو میں فرق ہے، چور کی ڈیفینیشن الگ ہے، ڈاکو کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ اس حدیث میں ڈاکو کا ذکر ہے، چور اس کو کہتے ہیں جو کسی کا مال غفلت میں لے، آپ ٹینشن میں ہو، کھڑے ہو، پاکٹ مار لی، آپ سو رہے ہو، گھر میں گھسا، چور لے کے اچک کے لے گیا۔ اور ڈاکو اس کو کہتے ہیں جو اسلحے کے زور پہ آپ کی کھلی آنکھوں کے سامنے آپ سے آپ کا مال لے گا، اسلحے کے زور پہ بندوق دکھائے گا یا تمنچا لگا، جو بھی اس کے پاس ہوگا ہنر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ڈاکو کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 3۔ اور 30 چوتھا بتایا شراب کا عادی۔ کون؟ ہاں، شراب پینے والا۔ آج کا مسلمان نشے کا بہت بڑا دیوانہ ہے، سب سے زیادہ ہندوستان میں نشے کی کھپت اگر کہیں ہے تو وہ مسلم محلوں میں ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ڈاٹا نکال لو، ہمارے اس بھارتی نگر میں بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک نشہ بکتا ہے اور ایک سے ایک نشے کی جو ہے دکانیں چل رہی ہیں۔ مردوں کو تو چھوڑو، مستورات بھی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیے ہوئے ہیں اور اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے محلے کے نشہ کر رہے ہیں جن کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے آگے چل کے نقصانات کیا ہونے والے ہیں، اور دھڑلے سے خرید رہے ہیں۔ ماں باپ کو پتا ہے ایک گھونٹ شراب کا اگر آپ کے حلق کے اندر اتر گیا 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں، کوئی نیک عمل قبول نہیں، پٹکتے رہو سر، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور مسلمان کوئی سوکھا نشہ کر رہا ہے، کوئی پیپسی میں ڈال کے پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بس اللہ ہی رحم کرے۔ تو اگر ہم شراب پیتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، تو جب تک پکی توبہ نہیں کریں گے، توبو الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں آپ کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔
اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد نہیں فرمایا، ہم سب کے کان آنکھ دماغ سب کھولنے کی بات کہیے، قطع تعلق کرنے والا۔ ٹھنڈے دل سے ہاتھ رکھو اپنے دل پہ، ایک دم اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاؤ، میرے کس کس سے تعلقات خراب ہیں؟ ماں باپ سے بنتی ہے، بھائی سے بنتی ہے، کتنے سال ہو گئے بہن کو گھر پہ نہیں بلایا، کتنے سال ہو گئے پھوپھی۔ ہماری جو نئی نسل ہے، نئی پیڑھی ہے، میں پڑھاتا ہوں نا بچوں کو، میں پوچھتا رہتا ہوں تیرے کو دادی کا نام یاد ہے؟ دادا کا نام بتا، نانی کا نام یاد ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ نو، انگلش آ گئی برابر، نہیں میں نہیں جانتا۔ ہمیں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار لگائی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، نہیں جا سکتے تم جنت میں، بیریکیڈ لگا دیا۔ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، کتنی بھی عبادت کر لینا تم۔ نبی نے کہہ دیا تمہاری تو امام سے نہیں پٹتی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ سے نہیں پٹ رہی، ماں سے نہیں پٹ رہی، جو بھائی جس نے ایک ہی پیٹ کی پیداوار ہو، تمہاری پٹری نہیں کھا رہی بھائی سے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سالوں ہو جاتے ہیں بہن سے ہمارے تعلقات ہی ختم ہیں، کس بنیاد پر؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایک دم ایسا کہ ہنسی آتی ہے کبھی کبھی۔ میں اپنے اوپر جو گزرتی ہے وہ بات کرتا ہوں۔ اگر کسی کو شادی میں نہ بلاؤ تو سامنے والا ناراض، بلا لو تو ناراض، نہ پوچھو تو ناراض، پوچھ لو۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کا پیارا حبیب موجود ہے، اس کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی، ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کو دیکھا، آپ کے بال بھیگے ہوئے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے اللہ کے نبی کے قریب آ گئے اور دیکھا اللہ کے نبی نے، اچھا نکاح کر لیا؟ جی اللہ کے نبی، تو اگر وسعت ہو تو ولیمہ کھلا دو، اور ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بتاؤ، شادی کر لی، کمبخت نے مجھے پوچھا بھی نہیں، میری تو اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، آج کے بعد تیرا میرا کوئی ختم نہیں، میں مر گیا تو مت ہوگا، تو مر گیا میں نہیں آؤں گا۔ یہ کون سی بات ہوگی بھائی؟ تم اللہ کے نبی سے 4 ہاتھ آگے بڑھ گئے۔ اللہ کا نبی تو ان صحابی کو کہہ سکتا، بھائی کتنا بدبخت ہے بھائی تو، میں اس روئے زمین کی سب سے اچھی ہستی، اور تو کس سے نکاح پڑھوا لیا بھائی؟ میرے سے کیوں نہیں پڑھوایا؟ اللہ کے نبی نے ہلکی سی ایک بات کہی، وسعت ہے تو ولیمہ کھلا دینا، نہیں تو زور دے کے نہیں کہنا ولیمہ، یہاں تو گریبان پکڑ لیتا، ہاں شادی کر لی، سال بھر ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہو، تانا مارنا نہیں چھوڑے گا، تو نے کھلائے نہیں نا دعوت میں، میرا نمبر آنے دے، میں دیکھتا ہوں تجھے۔ لو بھائی یہ کوئی بات ہو گئی؟ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق خصوصی طور پر کیا کہا؟ اگر آپ کے کسی سے رشتے ناطے خراب ہیں، آپ نے قطع تعلق کر رکھا ہے، تو آپ اس سے صلہ رحمی کرو، پہلے تعلق کو جوڑو، اس کو مناؤ، پوچھو وجہ کیا مسئلہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، والدین کا نافرمان، کون؟ والدین کا نافرمان۔ بہت سے گناہ اللہ نے ایسے بتائے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی سزا دنیا کے اندر ہی ملتی ہے۔ ان میں سے ایک ظلم ہے۔ اگر آپ نے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، اولاد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں ملے گا۔ اور دوسرا فرمایا، والدین کی اگر تم نے نافرمانی کی ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ دونوں ہو، اس کی سزا بھی تمہیں دنیا میں مل کر کے رہے گی۔ یہ میں لکھ کر کے دیتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کسی کی بچی کو شادی کر کے اپنے گھر میں لائے ہیں، اس کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، اس کو وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ جو اس کا ہے اس کو نہیں دیتے ہیں، تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دن تمہارے سامنے ضرور بھی ضرور لے کر کے آئے گا کہ کل تمہاری اولاد ہوگی، اور وہی تمہاری اولاد کو تمہارا داماد اپنی پیر کی جوتی سمجھے گا، اور 4 قدم آگے نکل کر کے ایسے ایسے کلمات کہے گا کہ تمہارے کان یہ کہیں گے کہ یہ ان میں سیسا کیوں نہیں بھر دیا گیا،
کسی کی بیوی کو یا کسی کے بچی کو تم شادی کر کے لاتے ہو، کچھ کہنے سے پہلے اس کو 10 بار سوچنا کہ میرے گھر میں بھی 2 لڑکیاں ہیں، 4 بچیاں ہیں، وہ دوسرے کے گھر جائیں گی شادی ہو کر کے، وہ جو اس کی سسرال میں اس کے ساتھ ہوگا وہ آ کر کے مجھ سے بتائیں گی، اور وہ لفظ مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ کیسے کیسے الفاظ بولتے میں یہاں پہ آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے بتا نہیں سکتا۔ گندے گندے الفاظ ہم بیویوں کو بلاتے ہیں۔ ارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی چہیتی بیوی عائشہ کو ساری زندگی نام لے کر کے نہیں بلایا، پیار سے کہتے تھے میری حمیرہ، حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ حمیرہ تمہارا اس ہاتھ میں ہاتھ بٹا دوں، تمہارا یہ کام کر دوں، جھاڑو لگا دوں، آٹا گوندھ دوں، کپڑے گڑی کر دوں، اور ہم کیا کرتے ہیں ہٹلر قریشی کی طرح گھر میں آتے، جوتے لا، چپل دے، پانی لا، چائے بنا، کھانا دے، نمک کم ہے، دال کیسی، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہم سے ایک کے ساتھ نہیں رہا جاتا، اس نے 11 کے ساتھ نبھا کر کے بتایا کہ کس طرح نبھایا جاتا ہے، 11 کے ساتھ۔ اور ماں باپ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے بعد، اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کا حق بیان کیا تو وہ ماں باپ ہے۔ کون ہے؟ ہاں یاد رکھنا، میں آج میرے ماں باپ نہیں ہے، مجھے ان کی ویلیو، ان کی قیمت معلوم ہے۔ جو کچھ بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر سب کچھ لینے کے بعد اللہ مجھ سے پوچھے کہ تجھے کیا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ میرے ماں باپ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب انتقال ہوا مقام ابوا کے اندر، آپ کی پھوپھی زاد ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ قبر میں لیٹ گئے، انہوں نے قبر سے نکالا، اور ماں کا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہے۔ اور ساری زندگی ریکارڈ رکھ لو، آپ یاد کر لو، نقش کر لو دماغ میں، یاد رکھنا کہ امام صاحب نے کیا بات بتائی تھی کہ کیا اکرام کیا اس آدمی نے، اس روئے زمین کی سب سے خوبصورت ہستی نے، کہ جب بھی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی، اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا، چادر اتارتا، بچھاتا کہ یہاں پہ بیٹھو۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی آپ ان کا اتنا اکرام کرتے؟ ماں کا پیار مجھے ان سے ملا ہے، میں نے میری ماں کو زیادہ نہیں دیکھا، ماں کا پیار مجھے ان سے ملا ہے۔ آج ہم تصور کریں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ماں باپ کو کیا بول دیتے ہیں۔ تنہائی میں سوچتے ہیں وہ لوگ کہ ہماری اولاد ہمارا مقابلہ کر رہی ہے۔ کتنے اولڈ ایج ہوم میں دیکھتا ہوں وسئی کے اندر، میرے گھر کے آس پاس میں کبھی کبھی وزٹ کرتا ہوں، رونا آتا ہے، کیسا کلیجہ ہوگا اس بیٹے کا جو اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر کے گیا، کیسا کلیجہ ہوگا، کتنا بڑا دل ہوگا، وہ اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر کے چلا گیا۔ تم مولانا سے کہتے ہو دعا کر دو، ارے تم بڑے بزرگوں کے آگے ہاتھ پھیلا تو، ارے تمہارے ماں باپ ہیں ان کی دعائیں لو، ان کی دعا اللہ کے دربار میں بغیر کسی پردے کے پہنچتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہہ کر کے رکھا ہے اولاد کے حق میں جو ماں باپ دعا کرتے ہیں، نو بیریکیڈ، نو پردہ، ڈائریکٹ میرے کو بتاؤ کیا چاہتا ہے یہ باپ اپنی اولاد کے بارے میں۔ ہم ان کے تعلق سے کتنے غفلت میں ہیں، دوسروں سے ہم دعائیں کروا رہے ہیں، ارے دعاؤں ماں باپ کی کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا فقیہ، کتنا بڑا محدث ہے، روزانہ آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اپنی ماں کے پاؤں کو دھوتے اور ان کو چومتے۔ ماں کہتی بیٹا تو اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، وقت کا امام ہے، تو میرے پاؤں کو چومتا ہے۔ وہ فرماتے کہ میری ماں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کے دنیا سے گئے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں تیرے پاؤں کو نہیں چومتا، میں اپنی جنت کو چومتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو۔ ہم غور کریں، بیوی آ گئی گھر میں، اس کا اپنا مقام ہے، ایسا نہیں ہے آپ دوسرے کی بچی لائے اس کو نہیں، اس کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم علم کو حاصل نہیں کرتے۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ بیلنس نہیں بنا سکتے، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔
یا تو بیوی کے نافرمان ہو جاؤ گے یا ماں باپ کے نافرمان ہو جاؤ گے. علم ہوگا تو آپ ماں باپ کو بھی لے کر کے چلو گے, آپ بیوی بچوں کو بھی لے کر کے چلو گے. علم نہیں ہوگا تو آپ کہیں نہ کہیں ایک جگہ کھڈے میں گر جاؤ گے. اور ہمارا سب سے بڑا مزاج یہی ہے کہ ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں, علم حاصل نہیں کرتے, نہ اس کو حاصل کرنے کی ہم کبھی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان اس رات بخشا نہیں جائے گا. اور آگے ارشاد فرمایا زنا کرنے والی عورت, پہلے عورت کا ذکر کیا, اور زنا کرنے والا مرد. کون؟ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. آج کی تاریخ میں آپ غور کریں, ہر آدمی ایکسٹرا مٹیریل افیئر کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ہر آدمی, میری بھی بیوی ایسا نہیں ہے, میں بیوی بچوں کو جب لے کر کے نکلتا ہوں تو میں اسی چیز کو نوٹس کرتا ہوں. اپنی بیوی کو میں بولتا ہوں کہ دیکھو یہ بیوی کو ساتھ میں لایا ہے لیکن تاڑ رہا ہے دوسری عورت کو, اور اس کی بیوی دوسرے مرد کو. یعنی آدمی کو سیٹسفیکشن ہے ہی نہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرتا ہی نہیں انسان, اس کو پتہ ہی کیوں اس کے دل کے اندر اطمینان نہیں, کہیں اطمینان نہیں ہے انسان کو, نہ گھر میں اطمینان ہے, نہ بیوی بچوں میں اطمینان ہے, نہ دولت سے مطمئن ہے, کسی چیز میں اطمینان ہے ہی نہیں اس کو, زیادہ کی طلب ہے, کسی میں اطمینان نہیں ہے. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جس کو کیا کہتے ہیں, ہارٹ, دل. اذا فسدت فسد الجسد کلو, کہ اگر اس کے اندر فساد آ گیا سمجھ لو پھر پوری باڈی چلی گئی. اور جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا, ایک گناہ کرتا ہے, تو بچوں بھائی بیٹھ جاؤ, ایک گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ کالا نقطہ. اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے, اور اگر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اس کی پوری باڈی کے اندر وہ دل سب سے خوبصورت چیز ہے جس میں اللہ کا قیام ہے, اللہ کی یادیں ہیں, وہ پورا کالا ہو جاتا ہے. پھر کوئی بھی بات کرو اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. اس کے لیے سارا کھیل کس چیز کا ہے؟ دل کا ہے. تو اس رات میں اصل ہمیں کرنا کیا ہے؟ نہ تو اس کو پکنک بنانا ہے, نہ اس کو تیوہار بنانا ہے, اور نہ اس کو ضرورت سے زیادہ عبادت کر کے اپنے اوپر لوڈ لے لینا ہے. مختصراً عرض کرتا ہوں, وقت بھی بہت ہو گیا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم اس رات میں کریں وہ یہ کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں ہم صلاۃ التوبہ. کیا پڑھیں؟ صلاۃ التوبہ. 2 رکعت نماز پڑھے ہر آدمی. بیجا خرافات سے آپ بالکل بچ جاؤ, کسی چکر مت پڑو, حلوے کے, ملیدے کے, یہاں کے کچھ چکر مت پڑو. سب سے پہلے 2 رکعت نماز صدق دل کے ساتھ صلاۃ التوبہ پڑھو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے پچھلے تمام گناہ اللہ کو گناؤ. اللہ میں نے یہ کیا, آئیے سب مانتا ہوں, ہو گیا, انسان ہوں, ہو گئی غلطی, سارے گناہ اللہ سے گنا کے سب, ہاں میں نے یہ کیا, ہاں مانتا ہوں یہ کیا, ہو گئی غلطی. اللہ تو رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, ستار ہے, علام الغیوب ہے, تو معاف کرے گا. تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کس کے پاس جاؤں گا؟ اللہ کو بتاؤ, ہر بات شیئر کرو کہ نہیں میں نے مانا اس بات کو. تو صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد اس کے سامنے ساری بات رکھ دو کہ میں مجرم ہوں تیرا, آج تک میں نے تیرے خلاف سارے کام کیے ہیں, تیرے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا ہے, لیکن میں آج صدق دل سے تیرے دربار میں توبہ کر رہا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے, ضرور بھی ضرور معاف کر دے گا. اور اگر ہمارے کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, چاہے وہ کسی بھی بیس پہ ہوں, کسی بھی بیس پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھینٹک حدیث ہے نا اس رات کے متعلق, اس میں جو 3 خاص لوگوں کا ذکر ہے, بخشش نہیں ہوگی, رشتوں کو توڑنے والے کے متعلق ہے. آپ اس کو درست کریے, آپ کی زندگی میں
اگر کہیں کچھ کریکشن ہے تو وہ کریے، کسی سے رشتہ خراب ہے اس سے درست کریے۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد انفرادی جو آپ کی عبادت ہے جو کر سکتے ہیں، میں تو زیادہ تر مشورہ یہ دیتا ہوں جو آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں، نفل پڑھنے سے بہتر ہے جو آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہو ان کو پڑھ لو قضاء عمری کی نیت سے۔ اور اگر قبرستان جانا ہی ضروری ہے تو اکیلے جاؤ تنہائی میں، پکنک وکنک کے چکر میں مت پڑو۔ اگر پچھلے سال گئے ہو تو اس سال جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پیارا حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں صرف اور صرف ایک مرتبہ گئے۔ کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ، زیادہ نہیں گئے۔ آپ اگر کوئی عزیز، کوئی اقربا، کوئی دوست، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن اگر کسی کا انتقال ہوا تو آپ اس کی قبر پہ جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، قضاء عمری کا اہتمام کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، خصوصاً اپنی آل جن سے آپ پیدا ہوئے، نانی نانا، دادی دادا، ماں باپ، ان کے لیے آپ کو خصوصی دعائیں، توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات کرنا ہے۔ اور کل کا دن جب آئے تو آپ روزہ رکھ لیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو آپ رات کو قیام کرو، قیام سے مراد عبادت کرو، اور صوموا نہارا، صبح کا روزہ رکھ لو۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی روزہ رکھنے کی، تو جو روزہ آپ سے چھوٹا ہو اس کا اعادے کی نیت سے آپ روزہ رکھ لو۔ جو رکھ رہا ہے اس کو آپ ٹون مت مارو کہ روزہ ہے ہی نہیں، کیوں رکھ رہا ہے بھائی؟ روزہ ہے ہی نہیں، کیوں رکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ اور کوئی رکھ رہا ہے تو آپ اس کو کوئی نہیں رکھ رہا ہے اس کو بھی آپ، یار تو کیسا مسلمان ہے بھائی، تو نے روزہ نہیں رکھا۔ دیکھیے ایک اصول یاد رکھیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کام کو کرنے کے لیے، مثلا اس روزے والی جو حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جب ہم بازار جاتے ہیں، مارکیٹ میں، مثلا پاجامے کا کپڑا ہم لینے کے لیے گئے اور ہم نے سامنے والے سے کہا کہ بھئی مجھے پیور کوٹن دکھا دو۔ کیا کہا؟ پیور کوٹن دکھا دو۔ تو وہ کہے گا پیور نہیں بھئی، 70% کوٹن ہے، 30% دوسری چیز ہے۔ تو حدیث کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، حدیث کے اندر پیورٹی نہیں ہے، شیور پن نہیں ہے کہ یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے۔ جسے بات چلتی ہے نا، میں نے ان سے کہا، انہوں نے اس سے کہا، انہوں نے اس سے کہا، انہوں نے اس سے کہا، ایسے کڑی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کی پوری کڑی ملتی ہے۔ بیچ میں اگر کبھی ایسا ہوا کہ میں نے یہ بات ان سے سنی اور میری ان سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو یہاں پہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے کہ اب اس حدیث کے صحیح ہونے میں شک ہے۔ تو یہ حدیث جو روزے والی ہے یا جتنی بھی اور حدیثیں اس رات میں ہم سنتے ہیں، اس رات کی فضیلت والی، سب کا حال یہی ہے۔ 8-10 حدیثیں ہیں جو اس رات کی فضیلت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن تمام کی تمام وہ ضعیف روایتیں، کمزور ہیں۔ لیکن اگر ضعیف حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو، ضعیف حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کریم اتارا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کا کیا کہنا ہے، یہ رات شب برات کے متعلق یہ آیت ہے، جبکہ اللہ نے اسی آیت کو کلیئر کرنے کے لیے 2 جگہ ذکر کر دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اب جو بات چھپی ہوئی تھی وہ کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ قرآن تو اللہ تبارک و تعالی نے شب برات میں نہیں اتارا، قرآن تو رمضان میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو ایسے ہی اس حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث، اوتھینٹک حدیث نہیں ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، وہ نہ تو سنت ہوگی،
نہ فرض کے درجے میں ہوگی نہ واجب کے درجے میں ہوگی، وہ مستحب کے درجے میں ہوگی۔ کائے کے درجے میں؟ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آنے کے بعد اعلان کرتا ہے کوئی مصیبت کا مارا میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی پریشانی کو دور کرنے ہو، مطلب بہت سارے اعلان یہ اعلان تو روز ہوتا ہے، جیسے میں نے مغرب میں بتایا کہ یہ اعلان جو ہے روز ہوتا ہے، لیکن آج اس کی کیا خاص بات ہے؟ آج خاص بات یہ ہے کہ آج یہ اعلان مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کب سے؟ مغرب سے۔ اور روزانہ کب ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز کے وقت اللہ روز اعلان کرتا ہے۔ اور شب برات کا کیا خاص اہتمام ہے کہ یہ مغرب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو لسٹ ہوتی ہے نا پورے سال کی، کون مرے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کے کتنے بچے ہوں گے، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کس کو شفا ہوگی، کس کو روزی ملے گی، وہ ساری کی ساری فائل بھی ساری کی ساری اللہ فرشتوں کو پکڑا دیتا ہے۔ کہاں بارش ہوگی، کہاں زلزلے آئیں گے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کی پکڑا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کے راوی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بار پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں آپ رمضان کے علاوہ اس شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بھی اوتھینٹک حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے بتایا نا شروع میں ہی کہ صرف اس مہینے میں شب برات ایسا نہیں ہے، اس پورے مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے، بہت۔ کبھی کبھی تو صحابہ کو ایسا لگتا تھا کہ اب رمضان تک مستقل روزے رکھیں گے، آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، مطلب روزے رکھتے ہی رہیں گے۔ پھر اچانک چھوڑ دیتے تھے، اچانک پکڑ لیتے تھے، کبھی 15 دن لگاتار رکھتے، کبھی ایک ہفتہ لگاتار رکھتے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، روزے دار ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کیا کرنے اس رات میں کام؟ ابھی جائیں گے سب اپنے اپنے گھر سے بائک لیں گے، ہڑدنگ مچاتے ہوئے قبرستان جائیں گے۔ نہیں نا، قبرستان دیکھو پکنک کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی جو ہم کر رہے ہیں نا بیان یہ بھی سب بیکار کی بات ہے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کچھ ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی سے زیادہ اچھا بولنے والا کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ آپ کو اللہ نے جوامع الکلم یعنی شارٹ بات کرتے تھے اور اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتا تھا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی سے بڑی تقریر ہے، بڑی سے بڑی اسپیچ، وہ 20 سے 22 منٹ کی ہے۔ وہ کب کی ہے؟ آخری حج کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی ہے، وہ 20 سے 22 منٹ کی وہ تقریر ہے، اس سے زیادہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر نہیں فرمائی۔ یہ سب لوگوں کو جمع کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم صحیح بات نہیں آپ تک پہنچائیں گے، یعنی وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو صاف پانی نہیں ملے گا تو آپ لامحالہ گندا پانی پیئیں گے۔ تو بتانا یا جوڑ کے مقصد یہ ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہمارے دل و دماغ میں ہے وہ فضیلت ویسی ہے نہیں جیسے ابھی پیچھے 27 رجب کو ہم نے خرافات کری۔ شب معراج 27 رجب تھی نا بھائی، کیا کیا کرا ہم نے؟ چراغا کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی۔ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ ساری زندگی کی شب معراج جمع کر لو، اپنی ساری زندگی کی 27 رجب جمع کر لو، اور آپ کی زندگی کی فجر کی 2 رکعت اس تمام زندگی کی 27 رجب کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو فرض 2 رکعت نماز ہے، جو فرض کا درجہ ہے وہ سب سے اوپر ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ فرض کا درجہ سب سے اوپر ہے، پھر سنت ہے، پھر نفل ہے، پھر مستحب ہے، یہ سب سے آخری درجے کی رات ہے۔ اس سے زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر ہے،
ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اللہ ان رات میں ہم سے صحیح معنی میں اسی طرح عبادت کرنے والا بنا دے تو ہمارے حالات بالکل بدل جائیں گے. یہ بات یاد رکھنا. ہم ایک اور بات میں اکثر کہتا ہوں، ایمان والا خاص کر اپنی زندگی پر غور و فکر کس بات کی کرے؟ حرام کے متعلق کرے. کیا کرے؟ حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرے. سارا کا سارا مدار انسان کا کس بات پر ہے؟ حرام پر. حرام کھانے سے پرہیز کرے، حرام بولنے سے پرہیز کرے، حرام سننے سے پرہیز کرے، حرام دیکھنے سے پرہیز کرے، آپ کے سارے حالات درست ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھنا، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے میرے محترم بزرگ اور دوستو سوچتے بھی نہیں ہیں. ذرا سی خوشی کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، سود اور بیاج پہ پیسہ لے لیتے ہیں، حرام ہے. گالی دے رہے، حرام ہے. جھوٹ بول رہے، حرام ہے. غیبت کر رہے، حرام ہے. موبائل ہے، اس میں سب حرام دیکھ رہے ہیں. اس سے ہم پرہیز کریں. یہ رات دی ہے اللہ نے، مان لیتے ہیں ہم کہ اس کی فضیلت ہے، تو آپ کے آنے والے کل سے عزائم کیا ہے؟ کیا لے کر کے آئے ہو آپ؟ کہ بس ایک رات آئی، عبادت کریں گے، گھر آ جائیں گے، بس کوئی مطلب نہیں. ایک عزائم پیدا کرو اپنے اندر، ایک چیز کے نہیں، آج کے بعد سے میں کم از کم فرض نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، کسی حال میں. پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں ہمارے. کتنی بھی پریشانی آئے میں حرام کو نہیں چھوڑوں گا، حرام کو میں جاؤں گا ہی نہیں، میں حرام کی طرف. حلال ہر حال میں اختیار کروں گا. میں اپنی اولاد کی تربیت کرو. دیکھو ماحول اس وقت بہت خراب ہے اس ملک کی. جو پہلے 10-12 سال پہلے کے حالات ہوا کرتے تھے آج وہ نہیں ہے. ہمارے بچوں کو بھی اچک لیا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو بھی اچک لیا جا رہا ہے. آپ کسی ہندو بچی سے شادی کر لو، آپ کا جینا حرام. آپ کی بچی ان کے پاس چلی جائے، آپ کو ملے گی نہیں واپس. ابھی ریسنٹلی 15-20 دن کی بات ہے، جب میں جمیل مسجد میں پڑھاتا تھا، وہاں کی ایک مسلمان بچی ایک ہندو کے ساتھ چلی گئی. کنبھ گھوم گھم آئیے، پوری طاقت لگا دیے، پوری طاقت، لیکن نہیں، بچی کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا کسی سے. تو آپ اپنی بچیوں پر خاص کر کے نظر رکھیے. وہ جو شیطان کا آلہ ہے نا، وہ اسرائیل نے جو بنا کے دیا ہے جیب میں، موبائل جس کو کہتے ہیں، وہ دو بچوں کو. ایسا نہیں، منع نہیں کرتا ہوں میں، وقت کی ضرورت ہے، دو، لیکن اس پر نظر رکھو. میری بچی کہاں، کیا AI کا زمانہ ہے، آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں چاہتا، بالکل بھی میرے دل میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو ایک ذرا بھی تکلیف ہو کسی بھی تعلق سے، کہ اس کی بچی کے تعلق سے اسے کچھ سننے کے لیے ملے، اس کے بچے کے تعلق سے اسے کچھ سننے کے لیے ملے. اپنے محلے میں، آس پڑوس میں اصلاحی کام کریے. آپ کا بچہ اگر عربی فارسی کچھ نہیں پڑھتا ہے، دعائیں کلمات نہیں، اس کی کوشش میں لگی آپ کہ میرا بچہ کس طرح دین کا علم حاصل کر لے. آپ خود بھی پڑھیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھیے. نفل نماز اصل گھر میں ہے، اصل گھر میں. آپ یہاں سے جائیے، جتنی عبادت کر سکتے ہو آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیے، اور ان کے بیچ میں بیٹھ کر کے آپ دعا کرائیے. کیونکہ آپ کے حالات آپ کو پتا ہے، آپ کے بچوں کو پتا ہے. جب آپ کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کے بچوں کی زبان سے آمین نکلے گی، اللہ آپ کے تمام بگڑے کام بنا دے گا. یہاں بھی ہوگی انشاءاللہ دعا. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. مختصراً پھر عرض کر دیتا ہوں کیا کام کرنے ہیں. پہلا کام انفرادی عبادت. انفرادی، جتنا آپ، اجتماعی نہیں. قبرستان جس کو جانا ہے خاموشی کے ساتھ جائے، خاموشی کے ساتھ آئے. زیادہ ہردنگ مستی کرنے سے ایک دم پرہیز کرے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اچھے الفاظ سے سمجھائے، نہ کہ گالی گلوچ کرے، مارم ماری پہ اتر ہے. نہیں، کوئی اگر بائک سے اسٹنٹ وغیرہ کرتا ہے اس کے پاس جائے، پیار سے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اس کو سمجھائے آپ مسلمان ہیں بھائی، آپ تھوڑا سمجھیے، اللہ اور اس کے رسول کا اس کو واسطہ دے، پیار سے سمجھا کر کے اس کو سمجھا دے. ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا ہے تو بھائی ابا ابا کا نمبر لے کر مستی مذاق دنگا مارم مار ان سب سے پرہیز کرے. قبرستان آدمی جائے تو ایک عبرت کے لیے جائے کہ ایک دن مجھے یہاں آنا ہے، اس کے لیے میں کیا تیاری کر رہا ہوں.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے سچی پکی محبت ہم تمام کے دل میں پیوست فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔